باقی میرے عزیزو جس طرح کی اس وقت شادیاں اس محرم کے مہینے میں ناجائز ہیں، شادیاں کرو، شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس مہینے میں کنجر خانہ شادیوں کے ساتھ کرو گے، ہجڑے نچواؤ گے، کھچڑے نچواؤ گے، مہندی کی رات فنکشن کرو گے، خدا پاک کی قسم ہے حسین تو کیا حسین کا نانا بھی ناراض ہو جائے گا، ابا بھی ناراض ہو جائے گا، حسین کی خالہ زینب ناراض ہو جائے گی، حسین کا خالو عثمان غنی ناراض ہو جائے گا۔ او لوگو، اگر اپنی خرافات کو تم نے شادیوں بیاہوں میں موت میت میں ختم نہ کیا تو قیامت کے دن خالی برقع خدا کے میدان میں لایا جائے گا۔ دنیا کہے گی حاجی صاحب ہے، دنیا کہے گی نیکوکار ہے، مکے مدینے میں اعتکاف کرنے والا، دنیا کہے گی خیرات کرنے والا، اپنے مال سے زیادہ زکات نکالنے والا۔ اللہ فرمائیں گے اس نے میرے نبی کے طریقے کو دبا دیا اور خاندانی رسومات کو اچھال کر رکھ دیا۔ یہ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھول بجوا رہا تھا، طبلے بادشاہ بجوا رہا تھا، ناچ ناچ کے دکھا رہا تھا، یہ حاجی مجھے اتنا برا لگا، اسی وقت میں نے اس کے سارے عملوں کو غارت کر دیا تھا۔ شوق کے مہینے میں کوئی بھی ایسے کام کرے گا ہر کوئی ناراض ہوگا۔ شادی کرو، مسجد کے اندر نکاح کرو، دھی کو دروازے سے رخصت کرو، لڑکے والے پیغام دے دیں جی روٹی گھر سے کھا کے آئیں گے، آپ کی گھر سے پانی کی بوند نہیں پیئیں گے، آؤ آ کے گاڑی لے کے آؤ، مسجد کے مولوی صاحب کو بلاؤ، نکاح پڑھاؤ، اور جو تم نے مہندی پہ پیسہ خرچ کرنا ہے وہ مولوی صاحب کو دو۔ اپنے علاقے کی کسی مسجد میں دے دو، اپنے علاقے کے کسی مدرسے میں دے دو۔ دیکھو پھر گھر میں رحمت آتی ہے۔ 9 مہینے گزرنے کی دیر ہے، گود میں بیوی کی آواز آئے گی، دیکھو گے جہاں کے بیٹی تو رابعہ بصریہ نظر آئے گی، جہاں کے دیکھو گے رب کعبہ کی قسم عبدالقادر جیلانی نظر آئے گا، ورنہ اللہ تمہاری ایسی کمائیوں کو اسپتالوں پہ خرچ کروائے گا، کاٹا پٹی ہوگی، چیڑ پھاڑ ہوں گے، پٹیں گے پیٹ۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، ذی الحج کا مہینہ آخری اشرا اور محرم الحرام کا مہینہ آیا۔ ہر جگہ میرا عزیزو کپڑے کے رنگ بدل گئے، پرچم کے رنگ بدل گئے، بینر کے رنگ بدل گئے، ہو کا عالم ہو گیا۔ میرے عزیزو جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت کتنا خوف و ہراس ہندوؤں سے، کراڑوں سے، سکھوں سے نہیں تھا جتنا محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان کو مسلمان سے ہو رہا ہے۔ 4 آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے، 2 آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بتاؤ میرا عزیزو کربلا مظلومیت کی داستان ہے کہ بدماشی ہوئی تھی، کوئی فورس ڈول کے اندر، کوئی دفعہ 144 کے اندر، کوئی 16 MPO کے اندر، کوئی زبان بندی کے اندر آ جاتا ہے۔ ممبروں کے اوپر خطیب کو بیٹھنے کی 3 مہینے جمعے پڑھانے کی اجازت نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ وہ دور ہے جو میرا عزیزو کافروں کا دور تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے آج فورس ڈول ہے، آج 3 مہینے کی زبان بندی ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے جب ابو جہل زندہ تھا اس وقت بھی یہ کام نہیں ہوا تھا۔ حرم کعبہ کے اندر کملی والا رات کے ندیرے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے جب قرآن سنایا کرتا تھا تو ابو جہل اس کی پوری جماعت حرم کے دیوار کے سائے میں آ کے قرآن سنا کرتی تھی۔ روڈ بند، اعلان ہوں گے 9 محرم کو 10 محرم کو گھر سے نہ نکلے، چھت پہ چڑھنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ اتنا بڑا ظلم حضرت حسین سے۔ پھر اگلی بات آپ سے کہوں گا، میری بات پر اتفاق کرو گے۔ 10 محرم الحرام، جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت صدیق کی خلافت یاد آتی ہے، عمر عثمان کی خلافت یاد آتی ہے۔ اے ظالموں بغیر تو جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے اسی وقت تمہیں امیر معاویہ یاد آتا ہے۔ 11 مہینے میں یاد کیوں نہیں آتا؟ گھٹاؤ گھٹاؤ، 1400 سال ہو گئے تم امیر معاویہ کے شان کو گھٹاتے رہو، 1400 سال ہو گئے تم صدیق عمر کی خلافت کا انکار کرتے رہو۔ رب کعبہ کی قسم جب نبی کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تھا اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا دنیا تمہیں گھٹائے گی، میں قیامت کی صبح تک تمہارے شانوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ چمگادڑوں کے میرے عزیزوں ادھر ادھر پھرنے سے، صبح صبح میرے عزیزوں چمگادڑوں کے ادھر ادھر پھرنے سے میرے عزیزوں کیا سورج نے طلوع ہونا چھوڑ دیا؟ میرے عزیزوں شام کو ادھر ادھر چمگادڑیں پھر رہی ہیں، کیا چاند نے نکلنا چھوڑ دیا؟ صحابہ چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں، صحابہ سورج کی مانند ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے بند کمرے میں
रोशन दान बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, दरवाजों की दरों के अंदर कपड़ा रख दो। सहाबा का ईमान इतना चमकता हुआ है, रब्बे काबा की कसम पहाड़ों के दामन में भी सहाबा के ईमान की रोशनी नजर आएगी। उधर कुछ अरसे बाद ऐलान हुआ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब रहमत वाले नबी ने ऐलान फरमाया, पूरे का पूरा घराना मुसलमान हो गया। खदीजा मुसलमान हो गई, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम मुसलमान हो गई। हज़रत लकीत ने भी कलमा नहीं पढ़ा, अबुल आस ने भी कलमा नहीं पढ़ा। उस वक़्त मेरे अजीज़ों ये हुक्म भी नहीं आया था कि ला इकराह फिद्दीन, सख्ती कोई नहीं करनी, मारना बोरना नहीं पड़े तो पढ़ ले। मेक्का मुल्तान हो, ससुराल कराची हो ना, आदमी दूरी नहीं देखता, सुख देखता है। कहता है सुखी रहेगी, बेशक ब्याह दो, इंग्लैंड ब्याह दो, चल सुखी जिंदगी गुजारेगी, लड़का बड़ा शरीफ है, अच्छा रखेगा। मक्के वालों ने जीना परेशान कर दिया, हराम कर दिया, दोबर कर दिया। हुजूर हिजरत का इरादा लेके अल्लाह के हुक्म से साहबा को लेके चले। अबुल आस ने कलमा नहीं पढ़ा था, आपने फरमाया मेरी बेटी सुखी है, आज नहीं तो कल अल्लाह इसे ईमान की दौलत देगा। आज सैयदा ज़ैनब को छोड़ के आ गए और कहा हालात की बेहतरी हुई, वहाँ जाके कदम टिक गए, बेटी मैं तुझे बुला लूंगा। मेरे अजीजों भी दूसरा साल गुजरा था, बदर का मार्का आ गया। ये बदर मेरे अजीजों लड़ाई के लिए काफिर नहीं आए थे, बल्कि अपने काफिले के बचाव के लिए, तिजारत के सवाल की हिफाजत के लिए आए थे। मेरे अजीजों इसमें सिर्फ मेरे काफिर नहीं आए, हजरत अली का भाई हजरत अकील भी साथ आए काफिरों की तरफ से, नबी का चाचा हजरत अब्बास भी साथ आए। और मेरे अजीजों बरादरी का रख रखाव रखने के लिए नबी का दामाद हजरत लकीत अबुल आस भी साथ आ गए। उधर मार्का हुआ, अल्लाह जल्ल शानु अम्मा नवाज़ ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और कुफ्फार मक्का, सरदार मक्का 70 के करीब कैदी हो गए। जब इमामुल अंबिया ने निगाह उठाई तो आपके कैदियों में, मुसलमानों के कैदियों के पास नबी का दामाद भी रस्सियों से बंधा हुआ खड़ा हुआ। आपने साहबा की तरफ देखा, फरमाया से पहचानते हो ये वही है जो मैं मोहम्मद के दरवाजे पे मक्के में दूल्हा बन के आया था। यूनी का इसकी रस्सी खोल दो, घर भेज दो, खिलाओ पिलाओ, शुरू बराबर। मुसलमानों क्या किया जाए, इन्हें छोड़ दें? दो मशवरे हुए। मक्के वालों को, अरब वालों को लिखाई आती थी, और इधर मेरे अजीजों इससे नवाकिफ थे सिद्दीक, उस्मान, अली साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा। कह रहे या रसूलल्लाह मशूरा ये, इनको को हमें लिखाई सिखाए, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, और जिनको लिखाई नहीं आती 1000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम दे दे, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। सबको पैगाम दिया, दिरहम व दीनार लेके आओ, ये लिखाई सिखाओ। अबुल आस ने अपने भाई किनाना को मक्के पैगाम भेजा कि मेरे पास है कुछ नहीं, अगर तेरे पास है, और या मेरी बीवी ज़ैनब को पैगाम दे दे, कुछ फिदिया दे ताकि मुझे आज़ादी दी जाए। अम्मा ज़ैनब ने बक्से फरोले, अम्मा ने सराना उठाया होगा, तकिया उठाया होगा, अम्मा जान ने दाएं बाएं नजर डाली होगी कि अपने तो सारे मदीने में चले गए, परदेश हो लोगों, परदेश के अंदर इतनी जल्दी धीरानी के सर पे हाथ कोई नहीं रखता, उसकी मदद कौन करेगा। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा खामोश बैठी है, अचानक अपने हाथों को उठाया, अपने गले में लगाया, और वो हाथ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली ने सैयदा खदीजा कुबरा ने हज़रत ज़ैनब को शादी के मौके पर दिया था, वो हार उतार दिया। कहने लगी देवर जी की नाना का जल्दी करिए, हार लेके मक्के चला जा और जाके मेरे अब्बे को देकर तेरी बेटी के पास इसके अलावा है कोई नहीं, मेरे घर वाले को छोड़ दे। जब ये हार मेरे अजीजों अबुल आस के हाथ में गया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदिया वसूल कर रहे हैं, आपकी निगाह उठी, अचानक अबुल आस लकीत के हाथ की तरफ नजर पड़ी, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू न रुके। साहबा कहने लगे अल्लाह तेरे चेहरे को हमेशा हंसता रखे, क्या बात है आपकी आंख में आंसू क्यों आ गए? फरमाया लोगों वो हार देखो, हार देखे मुझे मेरी खदीजा याद आ गई है। मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं उनसे सवाल करता हूँ, अल्लाहु अकबर, जो रात को ये गनूना जुर्म करते हैं, दिल के उजाले में इस पर दरी करते हैं, फिर आकर सबील दूध की, फिर आकर न्याज हुसैन के नाम की लगाते हैं, और सबील पे दूध पियो तुम्हारी मर्जी, तुम अनाज खाओ, चावल खाओ, तुम न्याज हलवे और चने की खाओ या नाट की खाओ,
تمہاری مرضی، لیکن پینے والے سے اور پلانے والے سے میں پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے حسین کی زندگی کا کتنے میں سودا کیا ہے؟ حسین عابد تھا، حسین سجدے کرنے والا تھا، حسین رونے والا تھا، حسین بھلائی کرنے والا تھا۔ بتاؤ 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 ان حسین کے انمول موتیوں کو کس مارکیٹ میں کتنے پیسوں پہ ہم نے بیچ دیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ ہار آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لقیط ابو العاص ذرا ہار دکھائیو، جب ہار دکھایا حضور ہاتھ میں دے کے رونے لگ گئے۔ صحابہ کہنے لگے ماں باپ قربان ہو، کہ یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے، زینب کو جاتے وقت میری خدیجہ نے دیا تھا۔ صحابہ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمایا ہار بھی دے دو اور میرے داماد کو میری بیٹی کی جھولی میں دے دو۔ صحابہ کہتے ہیں کملی والے یہ تو ہار کی بات ہے، محمد ہم نے تو تیرے قدموں پہ جان دینے کا وعدہ کر رکھا، جلدی جا۔ جب یہ چلے ابو العاص کہ جی کہا میں نے تیری مان لی تو میری مان لے گا کیا؟ کہا بیٹی کے بغیر میرا جی نہیں لگتا، جا کے میری بیٹی کو بھیج دے، مجھے بڑی یاد آتی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا میں جاتے ہی بھیجوں گا، اور گئے اور جا کے سیدہ زینب کو رخصت کر دیا، روانہ کر دیا۔ دوسری مرتبہ مال تجارت لے کے پھر مدینے کی طرف آئے، مسلمانوں نے آڑے ہاتھوں سے آن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال سمیت لے گئے، حضور نے پھر آزاد کر دیا۔ جب مال سمیت مدینے کی گلیوں سے سڑک پار کر رہے تھے، صحابہ کہنے لگے اب تو غیرت کھا، اب تو کلمہ پڑھ، دیکھ دیکھ تم نے کیا کیا، وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ابو العاص مکے کی مدینے کی سڑک پہ کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ اچانک میرے عزیزوں نکلے، کہنے لگے ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا، اللہ اکبر، اگر میں نے یہاں کلمہ پڑھ لیا یہی رہ جائے گا، دنیا کہے گی نبی کا داماد مسلمانوں کا، قوم کا، دنیا کا داماد لوگوں کا مال کھا گیا۔ مکے واپس گئے، سہنے حرم کے اندر جا کے کھڑے ہوئے، اپنی امانت لے لے، تیرا سننا تجھے واپس، تیرا مال تجھے واپس، تیری چاندی تجھے واپس۔ اپنے گھر نہیں گئے، لوگوں اعلان کلمہ پڑھ رہا ہوں اور مدینے جا رہا ہوں، اپنے سسر کے پاس جا رہا ہوں، اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، اپنے سسرال جا رہا ہوں، روک سکو تو روک لو۔ آج ابو العاص کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر یہ مدینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ کی نبی کی حیاتی میں ساتھ، نبی کی وفات کے بعد مدینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، علیحدہ زندگی گزاری۔ پھر ذی الحج کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا، تو معلوم ہوا کہ نبی کی ایک دھی نہیں، نبی کی چار ہے، اور چاروں میں سب سے بڑی کون ہے؟ اور اس کے شوہر کا کیا نام ہے؟ ابو العاص، پہلے نام لقیط ابو العاص بن ربیع، اپنے بچوں کا نام رکھو گے لقیط، نبی کا داماد ہے۔ پھر میرے عزیزوں گلیوں میں چلے جاؤ، چوکوں میں چلے جاؤ، چوراہوں میں چلے جاؤ، ہر جگہ میرے عزیزوں پنجتن پاک، پنجتن پاک، بے شک پنجتن پاک ہے، لیکن اس پنجتن میں میرے عزیزوں تمہیں 3-4 کیوں یاد ہے؟ 5واں کہاں چلا گیا؟ کربلا کے شاہ سوار کی زندگی فاطمہ کی گود سے نانے کے کندھے پر۔ پھر میرے عزیزوں کربلا کے میدان میں حسن کہاں چلا گیا؟ حضرت حسن کہاں چلا گیا؟ حضرت حسن کہاں چلا گیا؟ یہ کون حسن ہے؟ میرے عزیزوں جب پیدا ہوئے آپ کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام رکھا، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، فرمایا اس کا نام یہ نہ رکھ، اس کا نام حسن رکھ دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام تھے، اللہ جل شانہ نے ان ناموں کو سنبھال رکھا تھا۔ یہ کون حسن ہے؟ رحمت دو عالم جب بھی نماز پڑھتے انہیں اپنے آگے سامنے بٹھا لیا کرتے، یہ خود کر حضور کی چنڈی چڑھ جایا کرتے، خدا کا پیغمبر سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک کہ اپنی مرضی سے نہ اترا کرتے تھے۔ یہ کون حسن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنے بچوں اپنے شوہر سمیت حضور کے گھر رہنے کے لیے آ گئی، جیسے چھٹیوں میں آتی ہے، ابا کے گھر آ گئی۔ قربان جاؤں کتنا بیٹیوں سے پیار ہے، اپنی بیٹی کو کھٹڑے پر پاس سلا رکھا ہے، یا تو دادا نانا دیکھ کے بیٹی سے کہتے پرے سو جا، بچوں کے شور کی وجہ سے نیند نہیں آتی، مام میں تانا دے دے کے مار دیں گے، لے 2 کو چھوڑ آتی ہے، سب کو لے آئی۔ رات کا وقت ہے، سیدہ فاطمہ سو رہی ہے، حسنین کریمین سو رہے، حضرت علی بکل چادر اوڑھ کے سو رہے۔ حضرت حسن اٹھے، اپنی ماں کو ہلا کے کہنے لگے امی مجھے پانی دے دے۔ اما فاطمہ اٹھی، پانی کا برتن لے کے مٹکے کے پاس گئی، حضور کی آنکھ کھل گئی، فاطمہ کیا بات ہے؟ ابا
نواسے نے پانی مانگا، فاطمہ یہاں بھی آ کے آرام کرے گی، تو لیٹ جا، تیرا باپ تیرے کام کرے گا، میں پانی پلاؤں۔ او نانا جان دیکھ، اللہ اکبر، نبی کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نانا بننا بھی نبی نے سکھلایا اور برتاؤ نواسوں کے ساتھ برتاؤ بھی نبی نے بتلایا ہے۔ پانی کا پیالہ لے کے اٹھے، اللہ اکبر، حجرے سے باہر نکلے، ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھنوں میں دودھ کوئی نہیں تھا، اتنے میں حضرت حسن پیچھے دوڑتے آ گئے، پاک پیغمبر نے بکری کے تھنوں کے نیچے جا کے پیالہ رکھ دیا، نبوت والا ہاتھ تھنوں پر لگایا، تھن بھر گئے، دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ جب پیالہ دودھ کا لے کے آئے، فرمایا حسن تو نے پانی مانگا تھا، خدا کا پیغمبر اللہ سے تجھے دودھ لے کے پلا رہا ہے۔ حضرت حسن نے سنا، آنکھ کھولی، پھٹک کے چستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے، کہا نہ پہلے میں پیوں گا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں پیے گا، پہلے تیرا بڑا بھائی پیے گا، کیونکہ تیرے بڑے بھائی نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے آپ نے حسن کو پلایا، پھر حضرت حسین کو پلایا، فاطمہ تو بھی دو چار گھونٹ پی لے۔ حضرت علی چادر لے کے سو رہے تھے، اللہ اکبر، نبوت کی آنکھ سے چھلکنے لگی، کہنے لگی فاطمہ فرشتہ بھی آ گیا اور آ کے کہہ رہا محمد جس طرح آپ نے سامنے لیٹے ہوئے ہو، قیامت کے دن اللہ تمہیں ایسے اکٹھا کھڑا کر دے گا۔ کون؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزو، ایک سائل آیا، نبوت کا گھرانہ سخی ہوتا ہے، آل رسول سخی ہوتے ہیں، سخاوت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ ایک سائل حبشی آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نام پر کوئی 10,000 درہم دے دے۔ حضرت حسن نے دیکھا سجدے میں پڑھ کے رو رہے، مسکرانے لگ گئے۔